بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بہ منزل فیاض مدثر مبین کے ساتھ یہ سیریز اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ سلسلہ اس سلسلے میں ہر ایپیسوڈ میں ایک پاکستان میں وقوع پذیر ہونے والے ایک مہینے کے واقعات پیش کی جاتے ہیں۔ آج جو آپ کے سامنے ایپیسوڈ پیش کیا جائے گا وہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو کہ مارچ 1900 وہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو اپریل 1964 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ میری گزارش ہے ناظرین سے اور سامعین سے کہ وہ اس ویڈیو کو پاکستان کی سلامتی اور بہبود کی خاطر گلی گلی کوچے تک پہنچا دے، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اقربا کو، اپنے شاگردوں کو اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اپریل 1964 کا سب سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ 1 اپریل 1964 کو حکومت پاکستان نے شاہدرہ یعنی لاہور کے قریب جو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اس میں جہانگیر اور نور جہاں کے مزارات کی تعمیری نو کے لیے 1.5 کروڑ لاکھ روپے کی رقم مختص کر دی۔ یہ اس زمانے میں یہ تھا کہ شہنشاہ جہانگیر اور نور جہاں کے مزارات کی مرمت صحیح طرح نہیں ہو رہی تھی اور ان کی حالت جو ہے مخدوش ہو رہی تھی اور حالات خراب ہو رہے تھے، اس لیے ان کو ریسٹور کرنے کے لیے اس کے لیے ضرورت تھی۔ اس سلسلے میں حکومت پاکستان نے بڑا اچھا قدم اٹھایا اور اس کو دوبارہ ریپیئر کرنے کے لیے، تعمیر نو کرنے کے لیے ایک خاص خطی رقم مختص کر دی۔ 6 اپریل 1964 کو پاکستان کے وزیر خارجہ مسٹر بھٹو نے متنازع اور سلپری لیڈر شیخ عبداللہ کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ یہ شیخ عبداللہ عجیب و غریب شخص تھے۔ یہ بالکل گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے تھے، کبھی کوئی شکل اختیار کر رہے ہیں، کبھی کوئی شکل اختیار کر رہے ہیں، اور اگر یہ شخص نہیں ہوتا تو کشمیر پاکستان میں شامل ہو جاتا اور کبھی ہندوستان کا حصہ نہیں بنتا۔ انہوں نے یوٹیوب پہ ان کی ایک تقریر موجود ہے جس میں انہوں نے اس قدر یعنی زہر اگلا ہے پاکستان کے خلاف جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور افسوس ہے کہ اسی قسم کے بدنصیب لیڈروں کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ متنازع رہا اور وہ کبھی ریزالو نہیں ہو سکا۔ 6 اپریل 1964 کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے پشاور سے کابل کے لیے پروازوں کا آغاز کیا۔ 6 اپریل 1964 کو ہی انٹر سروس پبلک ریلیشن، جو کہ فوج کا تعلقات عامہ کا ادارہ ہے، اس کا پورا نام ISPR یا انٹر سروس پبلک ریلیشنز ہے، اس کے ترجمان ہلال کو روزنامہ سے 7 روزہ بنا دیا گیا۔ 7 اپریل 1964 کو معین الدین صاحب چیف الیکشن کمشنر بنا دیے گئے اور ان کے پیشرو مسٹر اختر حسین کو نیشنل پریس ٹرسٹ کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ 7 اپریل 1964 کو ہی صدر کا انتخاب قومی اسمبلی کے انتخاب سے پہلے ہوگا۔ وزیر قانون شیخ خورشید احمد نے آئین میں ترمیم کا بل پیش کر دیا۔ 8 اپریل 1964 کو کشمیر کے لیڈر شیخ عبداللہ رہا کر دیے گئے اور انہیں پاکستان نے دوبارہ پاکستان آنے کی دعوت دی۔ 9 اپریل 1964 کو شیخ عبداللہ نے کشمیر میں ریفرنڈم کی مطالبے کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اسی طریقے سے یہ مختلف طریقے سے اپنے اسٹیٹمنٹ بدلتے رہے اور اصل میں ان کا مقصد جو ہے اپنے خاندان کی حکومت جو ہے اس کشمیر پہ قائم کرنا تھی اور کشمیر کو پاکستان میں شامل ہونے سے بچانا تھا۔ وہ اس منصوبے میں کامیاب ہو گئے اور آج تک جو ہے وہ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بن سکا۔ 9 اپریل 1964 کو مغربی پاکستان اسمبلی نے موٹر وہیکل کا ترمیمی بل منظور کر لیا۔ 9 اپریل 1964 کو چیف الیکشن کمشنر مسٹر جی معین الدین نے حلف وفاداری اٹھا لیا۔ 10 اپریل 1964 کو شیخ عبداللہ آخرکار صدر ایوب سے ملاقات کے لیے تیار ہو گئے۔ 13 اپریل 1964 کو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں رائے شمار کے لیے بھرپور مظاہرے شروع ہوئے۔ 18 اپریل 1964 کو سردار بہادر خان نے عملی سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ سردار بہادر خان پاکستان کی اسمبلی میں ہمیشہ قائد حزب اختلاف رہے اور وہ اصل میں ایوب خان کے بھائی تھے،
لیکن وہ جمہوریت کے علمبردار تھے اور ایوب خان کے بہت مخالف تھے، اور انہوں نے ایوب خان کے مارشل لا کی بے انتہا سخت مخالفت کی، اور اسی وجہ سے اس کے احتجاج میں انہوں نے عملی سیاست سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ 20 اپریل 1964 کو کشمیری عوام رائے شماری چاہتے ہیں، اور اقوام متحدہ کے شعبۂ سیاسی امور کے انڈر سیکرٹری ڈاکٹر رالف بنچ کا بیان۔ 20 اپریل 1964 کو بھارتی لیڈر جے پرکاش نرائن نے بھی یہ اعلان کیا کہ کشمیر کو بھارت کا حصہ نہیں ہے اور بھارت کا حصہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر سیاست کی کہانی کچھ اور ہے اور لوگوں کی کہانی اور ہے، اور پاکستان کے غریب اور مسکین عوام کی دعاؤں جو ہے وہ پہ پانی پھیر دیا لوگوں نے، پاکستان کے سیاسی لیڈروں نے بھی، اور پاکستان کی حکومت نے بھی، اور بھارتی حکومت تو کرے گی ظاہر ہے، اور پاکستان کی فوج نے بھی۔ 26 اپریل 1964 کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس یعنی PIA کی، جو کہ پاکستان کا قومی ایئر لائن ہے، اس کی شنگھائی تک تجرباتی پرواز پر ملک کے ممتاز صحافیوں نے سفر کیا۔ 27 اپریل 1964 کو گورنر مغربی پاکستان ملک امیر محمد خان نے مینار پاکستان کی تعمیر کے لیے خاص ٹیکس لگانے کی جو پروگرام تھا اس کی تائید کر دی۔ اس میں یہ تھا کہ وہ جو ٹیکس ہیں سنیما کے ٹکٹوں پر، ان پہ ٹیکس لگا دیا تھا، اور اس سے ان کا خیال تھا کہ اس سے وہ مینار پاکستان کی تعمیر کریں گے۔ 29 اپریل 1964 کو پاکستان اور چین کے درمیان پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنس کے طیاروں کی باقاعدہ پرواز شروع ہو گئی۔ یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جو کہ ایپیسوڈ نمبر 206 ہیں، اور یہ اپریل 1964 کے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس کو سلامتی رکھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن و امان عطا فرمائے، پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی فوج کو اور سیاسی لیڈروں کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے تاکہ اس قیمتی سرمایہ کی حفاظت کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔